آئیں اور قرآن کی تعلیم عام کریں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہم نے پہلے سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جتنی آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اس کو ہم ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے اور تلفظ و تجوید کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنا اگلی آیت پڑھیں گے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ شیطان نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے اس پھل کی جو بھی بیج تھا یا درخت کا پھل تھا وہ انہوں نے کیسے کھایا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تلفظ و تجوید سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس سے پڑھ لیا ہوا ہے تلفظ و تجوید کے ساتھ بھی، اور اس کا ترجمہ بھی کر لیا، تشریح بھی کر لی ہوئی ہے، لیکن کافی دن گزر چکے تھے، اس وجہ سے میں نے کہا پیچھے سے ایک بار پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہاں پر جیم پہ میں نے وقف کیوں کیا کہ ادھر وقف کر لیں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں اپنی مرضی ہے، سانس ٹوٹ رہا ہے تو رک جائیں، نہیں ٹوٹ رہا تو چلتے جائیں۔ لام پہ وقف ہم نے نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں پڑھتی گئی، یہاں پر ملا کے سانس ٹوٹا تو میں نے پیچھے سے ملا کر، یعنی کہ 2-3 لفظ حرف جو ہے نا وہ ہم نے پیچھے سے پڑھنے ہیں، پیچھے سے ملا کر پھر ہم نے آیت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ادبی جب ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ایک قاعدہ ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ٹھیک ہے۔ اس کا تلفظ و تجوید کے ساتھ تھا۔ ایک بار میں آپ کو اس کا جو ہم نے ترجمہ و تشریح کری تھی اس کی میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں، ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے، صرف اس کا ایک خلاصہ کر کے بتا رہی ہوں کہ ہم نے پڑھا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس رکوع کے شروعات میں ہی یہ بتایا جا رہا ہے فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نا زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم ہیں تو آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، آپ کی تعریفات کرنے کے لیے تو کیا ضرورت ہے ایک ایسے انسان کو بنانے کی جو کہ زمین میں خون ریزی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا انہوں نے فرشتوں نے آگے سے جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ بے شک جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے جو کچھ زمین میں ہے، یا تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے، ٹھیک ہے، اور انہیں ہر چیز کی خبر دے دی۔ اس کے بعد پھر کیا کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا، ٹھیک ہے،
کہ آپ ہمیں بتائیں، ان سے پوچھیں، آپ سوالات کریں، یہ آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب فرشتوں نے کچھ سوالات کیے تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا کہ بے شک میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن صرف میرے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام بتا دیے. جب انہوں نے فرشتوں کو آگے سے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ میں تمام غیب کی چیزیں جانتا ہوں، چاہے وہ آسمان کی ہو، چاہے وہ زمین کی ہوں، ہر چیز کے بارے میں علم ہے مجھے. اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور تم بھی جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کے بارے میں مجھے علم ہے. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو تب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے. وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا. ٹھیک ہے. اور اب کے دور میں ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے سوائے کس کے؟ اللہ رب العزت کے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی بڑے بزرگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اب کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو ہم آج کل کے دور میں اپنے دیکھتے ہیں کہ درباروں پر جا کے جو سجدے کیے جاتے ہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط. ٹھیک ہے. کیونکہ اس چیز کا حکم ہی نہیں ہے. چاہے کوئی بندہ کتنا ہی نیک ہے لیکن پھر بھی ہم اسے اللہ رب العزت کا درجہ تو نہیں نہ دے سکتے. تو اس لیے کہ اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ مطلب سارا کچھ ہمارا اس اللہ کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اور اللہ نے قرآن میں بھی واضح فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم. تو سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا. یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا. اب ہم کسی کو بھی، چاہے وہ ہمارا استاد ہے، والدین ہیں، لیکن کسی کو بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اور درباروں میں جو نیک لوگ ہیں انہوں نے تو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی. کل کو وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ کچھ آ کر ہمارے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالا جائے. جب آپ خود پڑھیں گے قرآن کو، احادیث کو، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اب آگے کیا ہو گیا کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا کہ میں آگ کا بنا، یہ مٹی کا، میں اسے سجدہ کروں. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، ان باغات میں رہو، اور جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے تم وہاں سے وہ چیزیں کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا تم نے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس سے آگے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا سبق جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور کوشش کریں اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. آج ہم نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو بالکل بھلا دیا. اپنی زندگی کا مقصد یا تو ہم لوگوں نے پیسے کو بنا لیا یا پھر اور چیزوں کو بنا لیا، لیکن جو ہمارے زندگی کا حقیقی مقصد ہے ہم اس کو بھول گئے. ٹھیک ہے. سارے ایک ریس میں دوڑنے لگے ہوئے ہیں اور انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اللہ نے کس لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں علم ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. تو لہٰذا اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ کب میری طرف آئے. اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہوتا، انسان دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.